الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیغمبر قد تحقیق نرا ہم نے دیکھا تقلب وجهك، تقلب بار بار، وجهك في السماء آپ کا چہرے کو آسمان کی طرف اٹھانا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیریں گے، ترضاها جو تمہیں پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لو اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، وَحَيْثُ اور آئندہ جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتی ہوئی اسی کی طرف رکھا کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں اچھی طرح، أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ کہ یہ حق ہے من ربہم ہمارے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ جب بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے، چونکہ بیت اللہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادیں بھی وابستہ تھیں، اس لیے آپ کی طبعی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تبدیلی کے انتظار اور اشتیاق میں کبھی کبھی آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اسی آیت میں آپ کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا، یعنی اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا جو حکم دیا گیا وہ بالکل برحق ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا، بلکہ بعض مورخین نے خود تورات کی دلائل سے ثابت کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد بشمول حضرت اسحاق علیہ السلام کا قبلہ کعبہ ہی تھا۔